السلام علیکم ناظرین، جہانزیب وباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ عام انتخابات کے حوالے سے کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے وہ انتشار سے بھرپور ہوگا۔ بالخصوص آج ایک بڑا دعویٰ کیا گیا ایک پولیٹیکل لیڈر کی جانب سے، اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسرا، پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، جو الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں، اس حوالے سے خبر سامنے آئی کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان جو ہیں وہ چیئرمین شپ کے عہدے سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ توشہ خانہ کیس میں ان کی سزا ہے، اور اس سزا کے حوالے سے آلریڈی یہ اصول طے ہے کہ سزا یافتہ شخص جو ہے وہ پارٹی چیئرمین یا پارٹی صدارت نہیں کر سکتا۔ گو کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی سزا جو ہے وہ سسپینڈ ہے، لیکن وہ سزا اس وقت فیلڈ میں موجود ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ امیدوار جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا بطور چیئرمین وہ کوئی اور ہوگا، اور پھر یہ بہت اہم ذمہ داری ہے۔ وہی چیئرمین ہی ہوں گے جو پارٹی ٹکٹس تقسیم کریں گے، اس کے ذریعے سے پھر الیکشنز کا پورا جو ہے وہ ایک سما بندھے گا، پورا ایک چین جو ہے اس سے ڈیولپ ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹی میں۔ تو اس حوالے سے ایک تو کچھ خبریں سامنے آئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، وہ ذرا آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو جناب ایک خبر چلی ہے کہ جو نئے چیئرمین کے حوالے سے مختلف قسم کی جو کیا سرائیاں یا خبریں جو سامنے آئیں، اس میں ایک تو یہ خبر بھی سامنے آئی جی کہ پارٹی الیکشن میں بیرسٹر گوہر خان کو چیئرمین نامزد کیے جانے کا امکان ہے۔ جیو نے یہ خبر دی اور یہ کہا جی کہ بیرسٹر گوہر نے اس معاملے پہ اس کی نہ ہی تصدیق کی ہے نہ ہی تردید کی ہے، لیکن پھر اس کے اوپر شیر افضل مروت نے ایک بیان دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کے لیے پارٹی چیئرمین شپ سے جو دستبرداری کی خبر ہے اس سے تردید کر دی ہے۔ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جاری کردہ بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کے الیکشن کمیشن کے حکم پر کروائے جانے والے انٹرا پارٹی انتخابات میں بطور چیئرمین حصہ نہ لینے کے حوالے سے سینئر رہنما شیر افضل مروت کے دعویٰ جو ہے اس کی تردید ہے۔ اور پی ٹی آئی کا یہ بھی کہنا ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے تمام اہم امور پر غور جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور عمران خان کے انتخابات سے دستبرداری یا کسی اور رہنما کی نامزدگی کا ہرگز کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ترجمان تحریک انصاف کے مطابق انٹرا پارٹی انتخابات کے انعقاد، تاریخ اور طریقہ کار اور امیدواران کے تعین سمیت اہم معاملات پر جو ہی قیادت کسی نتیجے پر پہنچے گی تو اس حوالے سے باضابطہ طور کے اوپر جو ہے وہ اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ جاری کیا جائے گا۔ اب آتے ہیں عمران خان کے وکیل اور سینئر نائب صدر شیر افضل مروت، انہوں نے پارٹی کی تردید کا جواب دیا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کے جاری کردہ جو تضاد ہے اس کا جائزہ لیا ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن پر میڈیا ٹاک میں جو کچھ کہا وہ درست بیان ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سینئر سینیٹر علی ظفر، بیرسٹر گوہر، عمیر نیازی اور میری موجودگی میں فیصلے کیے۔ شیر افضل مروت نے پھر یہ بھی کہا کہ یہ سمجھنے میں ناکام ہوں تضاد کے پیچھے کون اور گمراہ کن بیان جو ہے وہ کیوں جاری کیا گیا۔ میڈیا کو مشورہ ہے برا نہ مانے تو مذکورہ بالا افراد سے میرے بیان کی تصدیق کر لیں۔ تو یہ جناب ایک کنٹروورسی ہے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے کہ امیدوار کون ہوگا۔ ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پارٹی چیئرمین شپ سے دستبردار ہو گئے ہیں، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہی آفیشیلی اس بیان کی تردید کی جا رہی ہے۔ عمران خان کے پارٹی چیئرمین شپ سے دستبرداری کے حوالے سے خبر آئی، اب اس کو کہا جا رہا ہے جی کہ یہ خبر درست نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ ڈویژن ہے، جو اس وقت جو موجود لوگ جو وکلاء کی صورت میں ہیں، سیاسی جو رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ تو یا تو جیلوں میں ہیں یا روپوش ہیں۔ کچھ وکیلوں کی صورت میں کچھ لوگ منظر عام پہ ضرور ہیں جو سٹیٹمنٹس جاری کر رہے ہیں جن کے ذریعے سے پارٹی کو رن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو لیکن ایک چیز بہرحال واضح ہے کہ جمعے کے دن پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کروانے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے جی کہ جمعے کو ہی انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چیئرمین شپ کے حوالے سے چیزیں بالکل اتھینٹک اور واضح ہو جائیں گی۔ اب آتے ہیں جناب انتخابات کے حوالے سے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ انتشار کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے،
یہ ایک دعویٰ یا ایک سٹیٹمنٹ کیا ہے سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی نے، اور انہوں نے یہ بات کی ہے سما نیوز کے پروگرام ریڈ لائن میں طلعت حسین صاحب کے ساتھ. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کی بنیادی وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں اپنی جماعت کی سیاست سے اتفاق نہیں ہے، مجھ پر سخت پریشر ہے، میں نے بہت مشاورت کی، اور پھر اس کے بعد اس مشاورت کے بعد میں نے مسلم لیگ نون کے خلاف وضاحت بھی نہیں کرنا چاہتا. حلقے کے لوگوں کے ساتھ 35 سال گزرے ہیں اور میرے حلقے سے تعلق ذاتی رشتے کی بنیاد پر ہے، اس لیے لوگوں میں تقسیم نہیں پیدا کرنا چاہتا. انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر بھی الیکشن نہیں لڑتا، اور نہ ہی مسلم لیگ نون کے خلاف میں الیکشن لڑ سکتا ہوں. اگر نون لیگ کا امیدوار ہوگا تو میں الیکشن نہیں لڑوں گا. میں تو کبھی نہیں کہوں گا کہ نون لیگ میرے آزاد لڑنے کے لیے حلقہ خالی چھوڑ دے. ہر جماعت اعتراض کر رہی ہے، یہ وہ الیکشن ہے. جب میں حلقے میں جاتا ہوں تو ہر آدمی یہی پوچھتا ہے الیکشن ہو رہے ہیں. اچھا، امیدوار بھی یہ پوچھ رہا ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں، اور جناب عوام بھی پوچھ رہی ہے، اور انگلی اٹھ گئی ہے کہ الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں. یعنی ابھی تک کیا سرائیاں ہو رہی ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن متنازع بننے جا رہا ہے، گزشتہ سارے الیکشن چوری ہوئے، میں نے الیکشن لڑنا ہی نہیں ہے، سیاست کا قائل نہیں ہوں جس کا مقصد صرف اقتدار میں آنا ہے. آج یہ الیکشن انتشار کے علاوہ اور کچھ نہیں دے گا. یہ جناب سابق وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے یہ انتشار کے علاوہ اور کچھ نہیں دے گا. میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا. میں نے ایک مشکل رستہ اپنایا ہے. میرا خیال ہے یہ الیکشن اتنا مشکل نہیں ہے، میں یہ الیکشن جیت سکتا ہوں. پھر انہوں نے جناب یہ کہا جی کہ وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا تو آئی جی اسلام آباد کے اصرار پر مجھے سیکیورٹی دی گئی، حملہ ہوا تو سیکیورٹی والے جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہلے ہی نہیں، اور پھر ہم نے خود کو بچا لیا، خود ہی یعنی اپنے ڈیفنس کرتے ہوئے خود کو بچایا. تو یہ جناب ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کا اپنا ایشو ہے انٹرا پارٹی الیکشنز کا. دوسری جانب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اب بھی شکوک و شبہات ہے الیکشنز کے حوالے سے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ انتشار پھیلائے گا، اور پتہ نہیں کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ایسی صورتحال میں یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے. لیکن ایک چیز تو بہرحال بالکل واضح ہے کہ ملک میں جو سیاسی استحکام ہے وہ الٹیمیٹلی آنا تو انتخابات سے ہی ہے، اور انتخابات ہوں گے تو نہ صرف سیاسی استحکام آئے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معاشی استحکام بھی اسی سے جڑا ہوا ہے. 8 فروری وہ دن ہے جس میں مشاورت کے بعد الیکشن کمیشن اور صدر مملکت کی جانب سے تاریخ کا اعلان کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ الیکشن فلان ڈیٹ کو ہوں گے. تو اب کچھ لوگوں کی جانب سے بہرحال تحفظات کا اظہار تو کیا جا رہا ہے، وہیں پہ سیاسی جماعتیں بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، انہیں سیاست کرنے کے لیے یکساں مواقع نہیں دیے جا رہے. جو سہولیات دیگر سیاسی جماعتوں کو حاصل ہیں وہ انہیں میسر نہیں ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کیا کردار ادا کرتا ہے تاکہ ملک میں آزادانہ اور شفاف انتخابات ہو سکیں. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.